تو تاجدار کائنات کے غلاموں، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، اور دوسرا وہ چیزیں ہر شخص نے الا ماشاءاللہ سوائے چند لوگوں اپنا رکھی ہیں کہ جن سے اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں گھروں پر۔ سنو حضور کی حدیث، امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس جگہ سے وہ آواز بلند ہوتی ہے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ دو آوازوں کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے، اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ یہ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں۔ نمبر ایک، رنت عند مصیبت، کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے تو میت پر جب اونچی آواز میں مرد عورتیں چیختی چلاتی ہیں اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ رونے پہ پابندی نہیں، بے اختیار جو آنکھ سے آنسو آتے ہیں اس کی اجازت، اس پہ پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف۔ پیٹنے پہ پابندی ہے، چیخنے چلانے پہ پابندی ہے، اونچی آواز میں بین کرنا اس پہ پابندی ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج ہوتا کیا ہے کہ عورتیں بال کھول لیتی ہیں اور میت پہ پیٹنے لگ جاتی ہیں، تو چیخنے سے بڑھ کر پیٹنا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، معتبر کتاب، اس میں ہے آقا نے بات ہی یہاں سے شروع کی، فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آقا نے فرمایا جس کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے اور گھر والے پیٹنے لگ جائیں اور کپڑے پھاڑے میت پر، اور زمانے جاہلیت والے بین کریں، نوحے پڑے، امام الانبیاء فرماتے ہیں میت پر پیٹنے والوں کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ تو پیٹنا تو چیخنے سے بھی بڑا حرام کام ہے، مگر یہ بھی کر رہی ہیں عورت۔ رونے پہ پابندی نہیں ہے، جو بے اختیار آنکھ سے آنسو آتے ہیں اس کی اجازت ہے شریعت۔ تو آقا نے فرمایا ایک تو چیخنے چلانے پر اوپر سے لعنت اترتی، اور دوسرا سنیے غور سے، فرمایا وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، شادی ہو، اور اس گھر میں ڈول بجیں، رانگ بجیں، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، اس گھر میں کنجریوں کے گانے چلیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب تصور کریں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہم رحمت کما رہے ہیں کہ لعنت کما رہے ہیں؟ اور امام الانبیاء نے فرمایا، آقا نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جتنی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں نکلنے والی پر، بری نیت کے ساتھ جو آنکھیں اٹھتی ہیں، سب دیکھنے والوں پر بھی لعنت۔ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ سفر پہ جایا کرتی تھی، اور جب جنگل ہوتا، کوئی آبادی نہ ہوتی، تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی۔ بھئی جنگل جو ہے، لیکن جو ہی پتا چلتا آبادی آ گئی ہے، یا آقا فرماتے کہ لوگ آ رہے ہیں، دور سے نظر آ رہے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں خمرت وجہی بجلبابی، میں اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپ لیتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپ۔ بعض اینکرز بیٹھے ہیں چینلوں پہ، بدبخت جاہل لوگ، وہ بکواس کرتے ہیں عورت کے چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کے پالتو کتے ہیں جو بک بک کرتے ہیں حضور کی شریعت کے خلاف، انہیں علم شریعت کی الف بے نہیں آتی، اور وہ ٹی وی پر بھونکتے ہیں شریعت کے خلاف۔ ام المومنین، مومنوں کی جو ماں ہے، جب وہ چہرے کا پردہ کر رہی ہے، اور کس کو چھٹی ہو سکتی ہے؟
تو میرے آقا نے فرمایا عورت جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، سنو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس کو دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اس عورت کو جس نے چہرے کا پردہ نہیں کیا اور گھر سے باہر نکلی ہے. شیطان اسے کیا کہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے واہ واہ میری موج ہو گئی کہ مجھے اب اپنا شیطانوں کا لشکر بلانے کی ضرورت نہیں رہی. عورت کو کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے. شیطان کا آدھا لشکر بھی کروڑوں میں، لاکھوں میں. وہ کہتا ہے اس عورت کو جو بے پردہ نکلی ہے تو میرا آدھا لشکر ہے. کیا مطلب؟ کہ شیطانوں کا آدھا لشکر جو لاکھوں کروڑوں میں، اتنا گمراہ وہ نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کو جتنا بے پردہ نکل کر تو گمراہ کر کے آئے گی. صرف ایک عورت نکلے تو شیطان کے آدھے لشکر کا کام کر کے آتی ہے. تو ہمارے بازاروں میں ایک نکلتی ہے. سیالکوٹ کے پارک دیکھیے، شاپنگ مال دیکھیے، بازار دیکھیے، پورے ملک میں آگ لگی ہے. ایک عورت نکلے تو اتنی گمراہی پھیلا دیتی ہے. اور جب ہر گھر سے نکلی ہو اس ملک میں برکت رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے آپ کو شریعت کی چادر میں رکھو. آج اللہ نے سب کو رزق دے رکھا ہے، ایک 5-6 گز کی چادر بنا لو اپنے قد کے حساب سے. جب گھر سے نکلو تو اس چادر کو لپیٹ کے نکلو، پردہ کر کے نکلو، تاکہ رحمتوں میں جاؤ، رحمتوں میں پلٹ گیا. جو بے پردہ نکلتی ہے وہ لعنتوں میں جاتی ہے اور لعنتوں میں ہی گھر لوٹ کے آتی ہے. تو پھر گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، مگر رزق میں برکت نہیں ہے. تو یہ بھول جاتے ہیں کہ گھر کی ہر عورت